دیکھیں ہمارے ہاں نظر بد کا ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی اسی کی اقسام میں سے شمار ہوتا ہے، یا جادو کی اقسام میں سے ہے یا جنوں کی شرارتوں کی اقسام میں سے ہے۔ ہمارے پاس کوئی روایت 6-7 روایتیں ہیں، ایک اس میں سے صحیح سند روایت ہے جو الکافی کی ہے، اور وہ جو صحیح سند روایت ہے در حقیقت وہ اس تعویذ کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تعویذ باندھے جاتے ہیں، اعوذ کہتے ہیں پناہ لینے کو، یعنی انسان وہ الفاظ پڑھ کے قلبی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے کہتے ہیں اعوذ، تعویذ۔ تعویذ کیا ہے؟ وہ ذکر پڑھ کے کیا کرے؟ اپنے قلب میں ایک بھرپور طریقے سے توجہ اللہ کی طرف لائے اور کہ اللہ میں تیری طرف یا تیرے اس اسم کی پناہ لے رہا ہوں۔ یہ ہے تعویذ اصل میں۔ تعویذ کے بارے میں ہے کہ نظر بد، اب اس کا تذکرہ آیا من کل عین لامۃ، وہ جو عین ہے، آنکھ ہے، اس کا اثر ہٹانے کے لیے میں پناہ لیتا ہوں۔ اب اس کی تشریحات کیا بنتی ہیں یہ نہیں معلوم، آپ کو ہر علاقے میں ایک الگ ہی تشریح نظر آئے گی۔ اہل سنت میں بھی نظر بد کا کیونکہ بخاری مسلم میں تذکرہ آیا ہے تو وہابی تو اس کو انتہائی شدت کے ساتھ قائل ہیں۔ کوئی قائل نہ ہو نظر بد کا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ منکر حدیث ہے، اسے ایمان اور اسلام سے خارج کر کے بعض مرتد کے فتوے دیتے ہیں، چونکہ بخاری مسلم میں آ گئی۔ ہمارے یہاں نہج البلاغہ میں آئی ہے، دیگر معتبر احادیث میں آئی ہے، لیکن صحیح سند روایت جو ہے وہ الکافی کی ہے۔ اب نظر بد کا علاج کیا ہے وہ بھی روایات نے بیان کیا، وہ نہیں ہے کوئی نمک جلائیں، مرچ جلائیں، کالی مرچ جلائیں، کوئی اور پکڑ کے چیز لے آئیں، دھوئیں سے بھر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی علاج کرتا ہے وہ بھی کوئی خلاف شرع نہیں ہے، کوئی حرام کام اس نے انجام نہیں دیا، ٹھیک ہے، اپنے قلبی تسکین کے لیے وہ یہ کام انجام دے لے۔ اولا نظر بد کی شرح کا نہیں پتہ، تفسیر نہیں پتہ کیا ہے، وہ کیسے لگتی ہے، کیا اس کی تشریحات ہیں، ہر ایک کی اپنی باتیں ہیں، ہر علاقے میں آپ کو الگ نظر آئیں گی۔ زیادہ علماء سے پوچھیں گے اور مشوش ہو کے رہ جائیں گے، آپ کو اس طرح لگے گا کہ بشر تو بالکل ہے ہی کمزور ناتوان مخلوق، بیچاری مخلوق، آنکھ ہی اس کی اگلے کو مار دیتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں اولا۔ نمبر 2، اگر اس بہانے سے کوئی گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ کو انجام دینے والا یقیناً شیاطین کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ کوئی گھر میں مہمان آئے، مہمان کی عزت قدر و منزلت ہے، وہ کہ نہیں یہ تو نظر بد لگا کے چلا گیا، اس نے تو مجھے اس طرح سے دیکھا ہے، اس طرح تو فلاں مجھے طریقے سے دیکھا ہے، یہ سوء ظن رکھنا جائز نہیں ہے شرعاً، حسد کو پالنا جائز نہیں ہے شرعاً، انتقام کا جذبہ، تہمت لگانا اس کے اوپر، غیبت اس کی کرنا، اہانت اس کی کرنا، بے احترامی کرنا، کتنے ہی جرائم نظر بد کے نام پہ انجام دینا شروع کر دیں گے۔ یہ تو شیاطین نے اسے پکڑ کے اس کے منہ سے یہ باتیں نظر بد کے نام سے اگلوا رہا ہے۔ لہذا نظر بد کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے انتقام لیں، کسی کی اہانت شروع کر دیں، کسی پہ الزام تراشی شروع کر دیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا بچہ کرتا ہے، کیسی اس کی جاب ہے، اچھا سیلری کتنی ہے، بڑا پیارا ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی یہ تو ہے ہی دشمن، اس نے تو کیا ہی ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ دین الہی کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی علاج ہے تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، اس حوالے سے کئی اعوذ ہیں، کئی، لیکن میں آپ کی خدمت میں اس میں معتبر ترین اعوذ پڑھ دیتا ہوں جو صحیح سند طرق سے ہمارے پاس وارد ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعیذ نفسی، پہلی چیز ہے کہ میں اپنے نفس سے پناہ لیتا ہوں، اعیذ نفسی وذریتی واہل بیتی ومالی بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ اس روایت کے اختتام پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اور امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے یہی تعویذ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، اور یہی بس علاج ہے۔ لہذا اس ذکر کو پڑھیں۔ وَإِلَّا الْمِصْبَاح کفامی میں 7-8 ذکر موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک ذکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل عین حاسد اللہ یشفیک، کہ اللہ تمہیں شفا دے، کیونکہ حسد اس میں زیادہ
ایک مرض شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ایک آپ نے جنات سے اس کا تعلق اگر جوڑیں تو کوئی تفسیر بن سکتی ہے۔ انسان کی خالی آنکھ ہپنوٹزم کی صورت میں تو کوئی عمل انجام دے لے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کرتی کہ جو لوگ اعتقادات منفی اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اچانک بیمار پڑ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس میں تعریف شاید اس کی ہو گئی ہے، فلان چیز ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کمال کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں، کیونکہ حسد کے عناصر جب بھڑکتے ہیں تو تکلیف ساقط ہے، حسد کے اوپر جب عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تکلیف ساقط نہیں ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، اس لیے جادو کی قسم سے ممکن ہے قرار دیا جا سکے، جنات کی شرور میں سے اسے قرار دیا جا سکے، ان دو میں سے کوئی تشریح کی جائے ممکن ہے، لیکن انسان کی خالی اس کے ایک اثر کو انسان کے عقل و شعور جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔